اور یہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ عاشق رسول والے اگر فضل الرحمان سر اس کے پیچھے ہوتا یہ ہینگ نہ ہوتا، اور آپ نے اتنی جلدی سے اس کا مقدمہ عدالت نے چلایا، اسی وجہ سے شیطان کو مارا تھا نا، اتنا تیز مقدمہ نہیں چلا جتنا سزا ہوئی ابھی تک یہ جناب سارے معاملات ہوئے آسیہ ملونہ ابھی تک اس کا مقدمہ پینڈنگ میں ہے۔ پھانسی دینے کا طریقہ کار یہ بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے۔ چپکے سے جو ہے رات کو ان کے گھر والوں کو بلایا گیا، غازی صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے، چلو 2 گھنٹے بعد جو ہے ہمیں اطلاع آئی، رات کے 2 بجے اطلاع آ رہی ہے کہ ابھی 2 گھنٹے بعد پھانسی ہوتی ہے۔ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ دیکھتے 7 دن کا ٹائم 7 ڈیز کا ٹائم دیتے، پھر آپ پھانسی دے کے دیکھ لیتے آپ۔ اچھا، آسیہ کے کیس کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے سر؟ عوام جاننا چاہیں گے۔ نہیں، آسیہ کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کا کیس نہیں چلتا، اس کا کیس نہیں چلتا، یہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو چلتا۔ سپریم کورٹ سے کوئی سوال چل سکتا ہے۔ حضرت ہم آج بھی آپ کی بات سے جو ہے نا اختلاف کرتے ہیں کہ صبح آپ نے یہ بات کی کہ یہ احتجاج جو ہے یہ بلا جواز ہے۔ یہ حضرت 2 منٹ، آپ یہ اس بات سے ہمارا سخت اختلاف ہے، توجہ فرمائیں، ہماری اس بات ہمارے جذبات مجروح ہیں سر، آپ نے فرمایا کہ احتجاج بلا جواز ہے۔ اگر کسی کو 2-4 دن پانی ہم عوام پاگل ہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ اگر کسی کو 2 منٹ بات سنیں، اگر کسی کو 2 دن پانی نہیں ملتا آپ اس کے احتجاج کو جواز والا کہتے ہیں، اگر کسی کو 2 دن گیس نہیں ملتی آپ اس کے احتجاج کو جواز والا کہتے ہیں۔ اب 17 کروڑ 90 لاکھ مسلمان جو ہیں غازی ممتاز قادری کی حمایت میں کھڑے ہیں اور وہ اس کی پھانسی سے ناراض ہیں، تو اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو آپ نے کس نظریے سے کہا کہ یہ احتجاج بلا جواز ہے؟ اور پورے پاکستان میں یہ ہمارا بیان میں واپسی لیں گے میڈیا میں آ کے دیکھیں نا، اگر آپ میڈیا میں بیان واپسی لیں، آپ احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان بنانے احتجاج تو ہمارے حق ہے سر۔ احتجاج ہمارا حق ہے، پورا جمہوری لوگ ہیں، جمہوری لوگ کس طرح احتجاج کا منع کرتے ہیں؟ اپنا افتخار چودھری کو چھڑوانے کے لیے، بحال کروانے کے لیے اچھا بولنے دیں۔ آپ جذبات کو کل دیکھیے۔ ڈونڈیا ہے وہاں سے کہیں پپٹ سے یہ دونوں ہی نہ لونڈیا نہ پپٹ سے غلط بات۔ میری رائے کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا۔ ہمارا تو بندہ ہی چلا گیا، اگر آپ میں ضرورت ہوتی نا اخلاق کی تو آپ یہ بات اردو میں کریں۔ میں اردو میں کرتا ہوں کہ آپ لوگ پپٹس ہیں اور آپ کی ڈوریاں ہلانے والے پیچھے کوئی اور ہیں۔ آپ کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، ہم سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ نے آقائے نامدار کو ناراض کر کے برطانوی آقاؤں کو خوش کیا ہے فقط۔ خبر میں کیا منہ دکھائیں گے سر؟ اگر ہم برطانوی ان کے نصیب میں نہیں ہے، مدینے میں مرے تھے شریف صاحب، لیکن ان کو بولنے دیجیے، ان کو بولنے دیجیے۔ مت پیچھے ہٹ جاؤ، ایسی باتیں نہیں کرو۔ دیکھو بالخصوص مرے ہوئے لوگوں کے لیے ایسی باتیں نہیں کرو۔ حضرت بات سنیے، یہ اپنی تربیت کی ہے کہ مدینے میں مرے تھے اور ان کو یہاں میں نے جیسے آپ کے کہے بغیر سر میں نے یار عبدالصمد بھائی آپ جذباتی نہ یہ آقا کا صدقے میں سب امن پسند لوگ ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے 17 کروڑ 90 لاکھ مسلمانوں کے خلاف کیا اور پاکستان میں کچھ نہیں ہوا۔ 17 کروڑ 90 لاکھ مسلمانوں کے خلاف عمل ہوا، لیکن ایک بڑا عمل کیا ہے؟ آپ مجھے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو بولیں۔ چلے بھائی صاحب، آپ کوئی نہیں بولے، ٹھیک ہے بولیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بدتمیزی کریں گے میں کوئی بدتمیزی نہیں کریں، آپ جواب دیں۔ طنز کرنا آپ کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے۔ ابھی تک کسی نے نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ قدر رشید سب کو زیادہ آتا ہے۔ ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا ہے، ایک بندہ نہیں ایسا نہیں ہوگا سوال سر، پیدا نہیں ہوتا۔ یار ہیلدی بات ہو رہی ہے، ہیلدی وے میں بات کریں اور ہم آپ کو بول رہے ہیں۔ ایک بات ہے، ان کا میسج کیا ہے، گورنمنٹ کیا میسج دے رہی ہے؟ گورنمنٹ جو بھی میسج دے ہم سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ویسے آج آپ نے جو بات کی اس سے آپ نہیں جو آپ نے صبح بات کی جواب دینے ہم پاکستان کی عوام ہیں، ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ جمہوریت کہیں بھی احتجاج کا منع نہیں کرتی، پورا من احتجاج کہیں بھی آج پورے پاکستان میں ہوا ہے، پورا من احتجاج ہوا ہے۔ کم سے کم اس احتجاج کو آپ کچھ نہ کہیں، آپ خاموش رہیں تو بھی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن آپ اس کو کنڈم نہ کریں، اس پہ آپ طنز کے تیر چلائیں گے، آپ کہیں گے غازی صاحب کا ان کا جو مشن تھا وہ اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہم مسلم ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں، ہم ان کے لیے کام کریں، ہم ان کو بچانے کے لیے کام کریں۔ ہم ناکام ہوئے تو ہم تو احتجاج کریں گے۔ یہ حکومت مسلمانوں کی حکومت ہے، آپ خود کا مسلمان ہیں،
तो फिर हम मुसलमानों से हमको अगर हम पे अंग्रेज हाकिम होते तो हम बोलते कि यार ये हो गया काम। उनसे जवाब लेने दें। इनका जवाब लेने दें। अभी मैं बात शुरू नहीं करता और नहीं बस अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। पहली बात है कि अगर कोई ये कहता है कि हम किसी के दबाव में आते हैं और किसी से डिक्टेशन लेते हैं तो ये उसकी गलतफहमी। इस मुल्क में एटमी धमाके हमने किए थे और कादरी साहब के हवाले से तो पता नहीं कोई दबाव था या नहीं था, उस दबाव को सारी दुनिया जानती है। हमने उस दबाव को नहीं माना था, इसलिए हमारे बारे में कोई ये राय ना रखे कि हम किसी के दबाव में आते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे शाम को 7 बजे की फ्लाइट से जाना था इस्लामाबाद, ये रात के 2 बजे हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा सका कि आपकी वजह से सभी सड़कें बंद हुई और मैं एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सका। वल्लाह ये झूठ है। नहीं बंदी नहीं बंदी। आप नहीं बोले बीच में यार। ऐसे का तरीका नहीं है, इनको आप आजादी से बोलो। बिल्कुल सही है। ओके सर। नहीं यार, ये दिन की बात कर रहे हैं। शाम को हमारा धरना था। जब आप बहाली के लिए मार्च कर रहे थे, कितने लोग मर गए रास्ते में, जिनको रास्ते नहीं मिल रहे थे, कितने लोग बीमार थे, कितने लोगों का मसला हो गया। उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया कि जैसे आज आपको तकलीफ है तो किसी गरीब आदमी को भी तकलीफ। सुप्रीम कोर्ट का इतना एहतराम करते हैं कि उसके अंदर घुस गए थे। नंबर 3 और आपको सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मैंने आप बोलने टाइम वेस्ट हो रहा है इनका। एक मिनट देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनिए। देखिए हमें एक मौका मिला है, परवेज रशीद साहब जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम अपने जज्बात अपनी बातें इनको कर रहे हैं। आप नेगेटिव बात करेंगे कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि हम कोई एक बात की हमने आप बात करने देते, हम कुछ काम इनसे कुछ कह रहे हैं, कुछ काम अर्ज कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम हैं। और सर आप कंटिन्यू करें अपनी बात। सर आप तशरीफ रखें। मैं खड़ा हूँ सर, अगर मैं बैठ गया तो फिर बात इसी तरह इंटरप्ट होती रहेगी। आप खड़े हो जाए, मैं खड़ा हो जाऊं। नहीं आप बैठे। इनकी एक ही तमन्ना है सर, सर मैं तो ये कहता हूं, मैसेज करने हो जाए। देखिए तमाम सर मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगा। सर मेरी अर्ज है। अब आप लोग आपको हक और बातिल नजर आ जाएगा। जब सलमान तासीर का जनाजा हुआ 3 सेकंड में जनाजा पड़ा गया और 4 आदमी थे। कल एक आशिक रसूल का भी जनाजा हो रहा है, उसको भी आप देखेंगे और पूरी पाकिस्तान के अवाम का आपके साथ फैसला सामने आ जाएगा। के लोग तड़प रहे हैं। आप थोड़ा सा आपने अपनी बात कह दी। जी सर, मैंने आपकी बात सुन ली। मेरा अपना एक नुक्ता नजर है, मैं अपने नुक्ता नजर को आपने कह चुका हूँ। आप हम एक दूसरे को कायल नहीं कर सकते। सही शरीयत आपके लेकिन हम नजर इस्लाम और इखलाक के मुताबिक बहुत अच्छी बात है। दे दें। शरीयत तो मैं किसी को भी ये जो इस तरह किसी को जिंदगी से महरूम करना जो है, मैं उसके हक में नहीं। सर आप कर लेते हैं कोई नबी पाक इस्लाम के 14 फैसले आप फिर कोई स्टेप उठा लेते हैं। सर जी फिर गवर्नमेंट को 100% बात सुनने दोगे आप, वो कहना क्या चाह रहे हैं आप 100% बात खत्म कर रहे हैं। ये भी अल्लाह ताला फैसला करे। सर अगर ये लेकिन इस मुल्क का एक कानून है ना। सर कानून है तो आप अगर गवर्नमेंट अगर स्टेप उठा ली थी तो फिर ये ना होता है। अदालत फैसला कर ही नहीं रही थी। फिर मैं उसमें कुछ एक होता है इंसानों का बनाया हुआ कानून, एक होता है खुदा का बनाया हुआ कानून। तो पहले तो खुदा का बनाया हुआ कानून के हम पाबंद हैं, फिर इंसान के बनाए हुए कानून के पाबंद हैं। अब यहाँ फायदा नहीं है सर बात करने। मैंने उसकी मुखालफत की थी, उसको मुल्क से नहीं बाहर भेजना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन दीद का कानून था, हवाला तो सर हम भी मैं तो उसके मालिक। थोड़ा सा हमें थोड़ी सी बात वैसे तो बात नहीं हो सकती, इतने लोग बात करना भी नहीं करते। मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये भी अवाम है। कल आप देखेंगे पिंडी में इंशाल्लाह लाखों लोग होंगे। जब आप देख रहे हैं कराची से इतने लोग आ रहे हैं और ये सिर्फ एक फ्लाइट में नहीं है, सुबह से जितनी कंटिन्यू फ्लाइट चल रही है सब इसी तरह लोग जा रहे हैं। और कल सुबह 11:30 तक की जो फ्लाइट है सारी बुक है। इसी तरह ट्रेनों में लोग जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, KPK से आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, बैरून ममालिक से आ रहे हैं। जब आप देखेंगे कि इतने लाखों लोग हैं जो सिर्फ जनाजे में आ रहे हैं, अगर यहाँ से अगर चंद लोग जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा तादाद है लोगों की जो वहाँ पहुँच नहीं पा रही, जाना चाहती है लेकिन वो नहीं जा रही। तो ये अगर 10 लोग यहाँ जा रहे हैं तो 1000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
تو یہ پاکستان کی عوام ہے سر، ان کی جو ہے آپ جو ہے کم سے کم ان کے جذبات کا احترام کریں. اگر ایک کام حکومت نے کر دیا ہے تو اس کو کم سے کم ہمارے زخموں پہ نمک نہ چھیڑیں. ایک اور بس میں اس لیے یہ کہتا ہوں آپ نے جو آج اس طرح تجزیہ انداز میں بیان دیا اس سے ہمارے جذبات مضبوط ہیں. آپ ایک دینی حساس مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو کم سے کم حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کر لیا ہے تو کم سے کم آپ ذمہ دار شخص کو جو ہے یہ لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور ہمارے جذبات کی آپ جو ہے نا جو ہوا ہے اس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا جو کم سے کم اپنی ذات کے حوالے سے مداوع کریں. یار بات جواب جواب تو دینے دو یار، بات کی ہے بات کی ہے، مجھے تو جواب دینے دو یار. جی سر. میں نے جس تناظر میں اس بات کو لیا جا رہا ہے اس تناظر میں اس بات کو نہیں کیا. اب اس کی وضاحت کر دیں کس طرح سے. میں نے اسی تناظر میں کیا جو وضاحت میں نے شروع میں کی ہے. بات میں پوری یہی سمجھتا ہوں کرنے ان کی تو منشا یہی تھی، وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں جان دے دیں. میں نے اسی تناظر میں یہ بات کی کہ جب وہ اس طرح چاہتے تھے تو پھر اس پہ احتجاج کی تو ضرورت نہیں، پھر شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے. ٹھیک سر. آسیہ مسیح کا کیا ہوا؟ حالانکہ اس کا کیس تو اس سے پہلے سبمٹ ہوا تھا. ابھی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد بلاکنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو وہاں پہنچنے نہیں دیا جائے گا. ایسا کوئی حکومت کا پلان نہیں. میرے لیے حضرت بات یہ ہے آپ منسٹر کس کے ہیں؟ انفارمیشن کی کتا مر گیا تو اس کی خبر چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، ایک عاشق رسول کو شہید عید کے قتل کیا حکومت نے، ایک خبر بھی چلی تمام. یہ تو آپ سے متعلق کا سوال ہے. ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے نہیں. ان کا جواب میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے آیا ہوں، میں نے تو ٹیلی ویژن پہ خبر دی. میں صبح سے بیٹھا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں. آسکا ریوارڈ کی خبر اس سے زیادہ تھی. اس کی ہاں اس کی تھی. ٹیلی ویژن حکومت پہ سر آسکا ریوارڈ کی خبر اس سے بھی زیادہ ہے. تھی.